تین شعبان صدائے کونین مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین. آغوش فاطمہ سے حسین آغوش رسالت تین شعبان صدائے کونین مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین. آغوش فاطمہ سے حسین آغوش تین شعبان صدائے کونین مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین. آغوش فاطمہ سے حسین آغوش والواحد في فردانيته والعالي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم أول من غير أمد وواحد لا بعدد وقائم لا بأمد ودائم لا بأبد قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. علماء اعلام مرج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. بے روزگار ہیں، نام میں نہیں لیا کرتا محرم میں جو میرے سامنے درخواستیں ہیں جس چیز نے لکھ کے دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام ہیں جو میرے سامنے ہیں، جو پریشان حال ہے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور جس نے مجھ سے فون کر کے، یا یہ کل کی یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کہا، بلکہ ایک فون آیا کہ میری ایک دعا تھی جو میں نے مجلس میں مانگی وہ پوری ہو گئی. بہرحال باب الحوائج کا تذکرہ ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے
تو بہرحال اس کے شکرانے کے لیے، اور جس نے مجھ سے آتے ہوئے التماس سے دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو بے روزگار ہے، پریشان ہے، مخصوصاً ایک بچے نے اولاد نرینہ کے لیے مجھ سے درخواست کی ہے اور کہا ہے دعا کیجیے گا، اس کے علاوہ جو تمنا مانگ رہا ہے، کل بھی باب الحوائج کا ذکر تھا، آج بھی باب الحوائج کا ذکر ہے، جس کی جو حاجت ہے ان سب کی روائی کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، قرآن صامت اور قرآن ناطق کے عنوان پہ آج 8ویں مجلس ہے۔ در حقیقت عنوان یہ ہے علی نہیں تو کچھ نہیں۔ علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ۔ علی ہے تو نماز ہے، علی نہیں تو نماز ورزش ہے۔ علی ہے تو روزہ ہے، علی نہیں تو یہ فاقہ ہے۔ علی ہے تو حج ہے، علی نہیں تو نصیب کا چکر ہے۔ تو فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کو ولایت کی کسوٹی پہ رکھ کے تولا جائے گا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے یا علی انت میزان الاعمال، اے علی تو اعمال کا ترازو ہے۔ ترازو کیا ہے؟ تولا جاتا ہے، اس پہ کلو ہے یا نہیں ہے تو ریجیکٹ۔ نمازوں کو رکھا جائے گا، ہاں بھائی کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ 60 سال رکھو، نہیں جی پوری نہیں ہے لے جاؤ۔ بعض اوقات بادام پورے نظر آتے ہیں، اندر سے پھوکے ہوتے ہیں۔ یہ جس ترازو پہ تولا جائے گا ایمان کو، نمازوں کو، روزوں کو، وہ کیا ہے؟ وہ میزان ہے جس کو رسول نے کہا۔ قرآن ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے۔ جہنم ہے، جہنم ویل جو سب سے نچلا طبقہ ہے، دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ، اس سے نیچے طبقہ نہیں ہے کوئی جہنم کا۔ ویل للمصلین، جہنم کا وہ کنواں ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نمازی بھی کہہ رہا ہے، جہنمی بھی کہہ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے رسول نے کہا تھا یا علی آپ میزان اعمال ہیں، اور امیر کائنات نے کوفے کے منبر پہ کہا تھا ایھا المسلمون انا صلاۃ المؤمنین۔ مومنین کی نماز ہو، انا قیام المومنین ورکوعہم، مومنین کا قیام بھی میں ہوں، رکوع بھی میں ہوں۔ آپ تو تشہد میں علی کہتے ہیں رکوع میں ہوں۔
سجدے کا دگنا ثواب ملے تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے بعد ان پہ صلوات ضرور پڑھنا. تو سجدہ ایک کرو گے ملے گا دگنا. ہائے 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 کہاں بیٹھے ہیں؟ رکوع کے لیے بھی یہی ہے کہ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد فوراً کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من لا یحضرہ الفقیہ میں روایت موجود ہے جو پڑھوں حوالہ مانگے آپ کا حق ہے. جو پڑھوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اب فرد جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا, میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جتنا علی پڑھتا جا رہا ہوں اتنا علی مشکل ہوتا جا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں. کون؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے رسول خدا کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, عظیم صحابی ہے. روایت کرتے ہیں, کہاں پہ لکھا ہے؟ ریاض المصائب میں اس روایت کو درج کیا ہے جو آیت اللہ سید محمد مہدی موسوی کی ہے. آج سے 104 سال پہلے تبریز سے چھپی تھی. اگلا حوالہ طوالع الانوار, یہ بھی انہی کی کتاب ہے کہ جو تبریز سے نہیں تہران سے چھپی تھی لیکن تقریباً 55 سال پہلے. تیسری کتاب مدینۃ المعاجز میں یہ روایت موجود ہے. معالم الزلفہ فی النشأۃ الاولی والاخری میں یہ روایت موجود ہے. غایۃ المرام و حجۃ الخصام فی تعیین الامام عن طریق الخاص والعام میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ خزینۃ الجواہر فی زینۃ المنابر میں یہ روایت موجود ہے. قادتنا کیف نعرفہم میں یہ روایت موجود ہے. کافی ہے یہ؟ چلو ایک نہیں 70 حوالے کہو گے تو دوں گا اس لیے روایت کے. عبداللہ کہتے میں رسول کی خدمت میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق, میں حق دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے حق کا جلوہ دکھا دے, حق دیکھنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا حق دیکھنا چاہتے ہو, پردہ ہٹاؤ, کمرے میں جانا, ینکشف الحق, حق آشکار ہو جائے گا. عبداللہ کہتے میں پردہ اٹھا کے عبداللہ کہتے میں پردہ اٹھا کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت علیًا, رسول کہہ رہے علی حق ہے اور ادھر علی حق کا نعرہ لگتا ہے, آدھے جواب ہی نہیں دیتے. اب دیکھا سامنے علی, رأیت علی, علی کو دیکھا یصلی, نماز پڑھ رہے تھے. وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدَكَ اغْفِرْ لِلْخَاطِئِينَ مِنْ شِيعَتِي. اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ رکوع میں اور سجدے میں, تسبیح ہے امیر کائنات کی. اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا واسطہ, تجھے محمد مصطفیٰ کی بزرگی کا واسطہ, تجھے محمد مصطفیٰ کی بزرگی اور برتری کا واسطہ, تجھے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا واسطہ, عزت کا واسطہ. کیا کر؟ اغفر للخاطئین من شیعتی, میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے. یہ میرے مولا کی تسبیح ہے رکوع میں اور سجدے میں. عبداللہ کہتے ہیں میں نے حق کا پوچھا تھا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بتانا چاہتے ہیں ابو ہے عبداللہ اندر جا کے دیکھو جو علی کہہ رہے ہیں یہی حق ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں فوراً باہر آیا. اب جو باہر آیا تو دیکھا نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, رسول بھی نماز میں مشغول ہے. وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ, اب پیغمبر بھی ایک تسبیح کر رہے ہیں رکوع میں سجدے میں, رکوع میں سجدے میں, رکوع میں سجدے میں. کیا تسبیح ہے؟ اللہم بحق علی ابن ابی طالب عبدک اغفر للخاطئین من امتی. اے اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ, اے اللہ تجھے علی کی بزرگی کا واسطہ, علی کی بزرگی کا واسطہ, کیا کر؟
بخش دے۔ بھائیو امت سے دھوکہ نہ کھانا، امت پہ وہی آتا ہے جس پہ الیوم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب عبداللہ ٹینشن میں آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ اندر جاتا ہوں تو علی رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، باہر آتا ہوں تو رسول اللہ علی کا واسطہ دیتے ہیں، چکر کیا ہے؟ کہتے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے۔ فخفف الصلاۃ، پیغمبر نے جلدی جلدی نماز کو تمام کیا۔ بات تھی علی کو سوچنے کی، توجہ نہیں فرما رہے، علی کو سوچنے کی بات تھی، اللہ کی عبادت کو چھوٹا کر دیا۔ فخفف الصلاۃ، یہ رسول نمازوں کو چھوٹا کرتے رہے کئی مقامات پہ۔ ایک دن تو آپ نے سنا تھا نماز کو لمبا کیا تھا، 72 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت اچھا لگے۔ اللہ اکبر، حسین پشت میں ہے، رسول کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع ہے، رسول رکوع میں گئے۔ یہ جو نمازی انتظار کرتے رہتے نا، ادھر مولوی رکوع میں جائے تو ہم بھاگ کے پہنچے، یہ کب سے شروع ہوا ہے بتا دیتا ہوں، تاکہ کم از کم نماز پڑھتے ہوئے تمہیں وہ تو یاد رہے، نماز پڑھتے وہ تو یاد رہے۔ پیغمبر رکوع میں ہے، امیر کائنات غسل کے لیے انتظار کر رہے پانی کا، پانی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک ہاتھ اترا جس ہاتھ میں بالٹی تھی، ایک نہیں کئی کتابیں، حوالے میں ٹائم نکل جائے گا، بالٹی تھی اتری، بالٹی میں سے آپ نے غسل کیا، غسل کیا، ایک اور ہاتھ اترا، اس ہاتھ میں تولیہ تھا، تولیے سے بدن کو خشک کیا، لباس زیب تن کر کے پہنچے تو دیکھا رسول رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 72 مرتبہ رکوع میں، 72 مرتبہ رکوع میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر مولا نے آ کے کہا اللہ اکبر، شامل ہوئے، نماز آگے چل پڑی۔ ادھر میرا مولا شامل ہوا، ادھر نماز آگے چل پڑی، نماز تمام ہوئی۔ یہ حالی ذرا ادھر آنا، کہاں گیا؟ اجے میں انتظار کر رہا تھا پانی کا، تو کہا آپ کو پتا ہے وہ پانی بالٹی کس نے دی تھی؟ جبریل لے کے آئے تھے، انبیاء کے لیے وحی لاتے ہیں، علی کے لیے پانی لاتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، وہ جبرائیل تھے، اور جس نے آپ کو بروایات مختلفہ، اور دوسرا جس نے آپ کو تولیہ دیا میکائیل تھے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ بھئی اسرائیل ویسے مارتا ہے، علی کا نام منکر کو مارتا ہے۔ علی کے منکر
ہوتی ہے، ایک نعرہ حیدری کافی ہے۔ یہ 4 فرشتے اترے، کس لیے؟ کس کام کے لیے؟ ایک کام کے لیے کہ امیر کائنات نے غسل فرمانا ہے، اڑانا ہے۔ تو 2 تو یہاں تھے، یا علی میں رکوع میں تھا، ادھر ہاتھ رکھا ہوا تھا اسرافیل نے، ادھر اسرائیل نے، اور کہہ رہے تھے اتل رکوع، رکوع لمبا کرو، رکوع لمبا کرو، رکوع طولانی کرو۔ علی ابھی آئے نہیں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے؟ اتل رکوع، رکوع طولانی کر۔ تو یاد رکھو، جس کے اشاروں پہ نماز چلے ان کو ہمارے امام کہتے ہیں۔ نکال دیا جائے تو پھر لانے کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں۔ بیان کر دیا، ایک اور سن لے، سید الشہداء کے لیے نماز طولانی ہوئی نا، 72 مرتبہ کا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رسول نماز پڑھ رہے تھے، فخفف الصلاۃ، جلدی جلدی نماز کو تمام کیا۔ اصحاب رکوع میں ہوتے تھے، رسول سجدے میں، جلدی جلدی نماز تمام کی، تسبیح نے کی، دوڑتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ گئے اور پھر واپس آئے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، اتنی اسپیڈ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی نماز میں، اتنی تیز، اتنی جلدی آپ نے نماز کو تمام کیا، مستحبات کو چھوڑ کے واجبات کی طرف، آپ پہ ہماری جانیں قربان، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر اکرم، ہماری جانیں قربان، اتنی جلدی۔ تو فرماتے ہیں سمعت صوت بکاء صبی فظننت انہ الحسین، میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی جو میرے حسین سے ملتی جلتی تھی۔ حسین کی آواز ہے، نماز کو چھوٹا کرتے ہیں، حسین پشت پہ آئے، نماز کو طولانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ آواز ہے کہ اسی کو تو نماز کہتے ہیں۔ عاشق یہ کا غالباً تھا کہ سجدہ طویل ہو تو ہو سر نہ مگر اٹھائیو، اترے نہ اپنے آپ یہ خود نہ اسے ہٹائیو، میرا حسین خوش رہے تیری۔ واسطہ دے رہے ہیں سرکار کا، باہر آتا ہوں، واسطہ دے رہے ہیں امیر کائنات کا۔ اتنا سوچا تھا، یہ نہیں کہا تھا من کن تو مولا ضعیف ہے، یہ نہیں کہا تھا ضربت علی یوم الخندق کی روایت کمزور ہے، یہ نہیں کہا تھا علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے، یہ نہیں کہا علی علی کرنے سے کیا ملتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا تھا، صرف یہ کہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں رسول کا فرمان ہے من شک فی علی فقد کفر، جو علی میں شک کرے ایک فضیلت میں فقد کفر، وہ کفر کی منزل پہ آ جاتا ہے، شک کرے۔ دیکھیں انکار منکر کے لیے ہے، شک وہ کرتا ہے جو مانتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ او بھائی شک وہ تمہارا کلمہ پڑھے، توجہ فرما رہے؟ کہا کفرت بعد الایمان، ایمان کے بعد کون؟ کہا حاشا وکلا، توبہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کی توبہ۔ پھر یہ کیا سوچا ہم کیسے ہیں؟
جو ایک کی سوچ پڑھ لے اس کو نبی کہتے ہیں. جو سوچ پڑھنے والا ہو. ہمارا رسول اس عظمت کا مالک ہے, اس شان کا مالک ہے کہ ہماری نہیں, ایک کی نہیں, کائنات کی سوچیں پڑھ لیتا ہے. جس کا دماغ اللہ کی سوچ کا مظہر ہو, جس کا ذہن اللہ کی سوچ کا, جملہ کہہ دوں, دماغ رسول کا ہوتا ہے, سوچ اللہ کی ہوتی ہے. دل رسول کا ہوتا ہے, ارادہ اللہ کا. مما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری, جبکہ ماری ہے میں نے ماری ہے. ہاتھ رسول کا ہوتا ہے, عطا اللہ کی ہوتی ہے. جملہ بدل کے گئے تو میری کتاب ہادی اور ہدایت میں دیکھ لینا. دماغ 14 ہے, سوچ ایک ہے, دل 14 ہے, ارادے ایک ہے, ہاتھ 28 ہے, عطا ایک ہے, آنکھیں 28 ہے, نگاہ ایک ہے, زبان 14 ہے, گویائی نعرے کا لطف نہیں آ رہا, پیچھے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. مل کے فرما رہے ہیں تو جو ہے نا, یہ سوچ ہے ان کی. کہا کفر بعد الایمان, ایمان کے بعد کفر. حاشا وکلا, میرے ماں باپ کی توبہ. لیکن میں آج حیران ہو گیا ہوں, پریشان ہو گیا ہوں. اندر جاتا ہوں, علی آپ کا واسطہ دیتے ہیں. باہر آتا ہوں, آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پیغمبر کی آواز ہے, علی نے دیکھا, اس نے جبریل کو دیکھا, میکائیل کو دیکھا, اسرافیل کو دیکھا, اسرائیل کو دیکھا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھا. تو اسے اللہ کی بارگاہ میں میرے علاوہ کوئی مقرب نظر نہ آیا. اور جب میں نے نگاہ اٹھائی, مجھے علی کہا. کائنات میں میرے علاوہ کوئی مقرب بارگاہ احدیت نظر نہ آیا. جب میں نے نگاہ اٹھائی, مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا. بھائی سب سے اہم ترین چیز ہے کلام. جس کی زبان میں اللہ کلام کرے اس کو علی کہتے ہیں. ایک خاموش قرآن ہے, ایک بولتا قرآن ہے, ایک صامت ہے, ایک ناطق ہے, ایک ناطق ہے, ایک صامت ہے. ناطق صامت بھی بن جاتا ہے, صامت کو ناطق بنتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک صامت ہے, ایک ناطق ہے. صامت کے لیے کیا کہا گیا؟ لا یمسہ الا المطہرون. اس کو مس نہیں کیا جا سکتا جب تک پاک نہ ہو. پاک تو اب آئی ہے. ایک خاموش قرآن ہے, ایک بولتا قرآن ہے. دونوں کے لیے طہارت کا ہونا ضروری. اللہ اکبر. توجہ توجہ, آخری بندے تک. دونوں کے لیے طہارت کا ہونا ضروری. پھر سن لیں, ایک خاموش قرآن ہے, ایک بولتا قرآن ہے. دونوں کے لیے طہارت کا ہونا ضروری. جو خاموش قرآن ہے اس کے لیے وضو کرنے کافی ہوتا ہے. بھئی جو خاموش قرآن ہے وضو کافی ہے, پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن جو بولتا قرآن ہے اس کے لیے فقط ظاہری طہارت ضروری نہیں، کافی نہیں، توجہ نہیں فرما رہے۔ جو خاموش قرآن ہے وہ وضو سے پڑھا جا سکتا ہے، اور جو بولتا قرآن ہے اس میں گھر کی طہارت ضروری ہے۔ ظاہری طہارت کا ہونا ضروری، بولنے کے لیے باطنی طہارت کا ہونا ضروری، اس کے لیے وضو کافی، اس کے لیے نسب نامہ ضروری، اس کے لیے وضو کافی، اس کے لیے نسب نامہ ضروری۔ کہ جب قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، تعرف وجوہ الذین کفروا المنکر، کہ جو کافر ہے اس کے چہرے پہ منکر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی جب قرآن کی آیت کی تلاوت، منکر کو پڑھتے ہوئے کی ہے، اللہ اکبر، منکر کو پڑھتے ہوئے کی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی کے چہرے سے منکر ظاہر ہو۔ سورہ مائدہ پڑھ کے، سورہ رحمان پڑھ کے، سورہ یونس پڑھ کے، سورہ آل عمران پڑھ کے، سورہ طٰہٰ پڑھ کے، سورہ معون پڑھ کے، سورہ قریش پڑھ کے، سورہ تبت یدا پڑھ کے، میں نے کسی کافر کے چہرے پہ منکر ظاہر ہوتے نہیں دیکھا۔ تو بھائی یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھا جاتا ہے مومن کا پتہ چل جاتا ہے منافق کا؟ کوئی خاموش نہ رہے۔ لگائیں گے نعرہ، دیوار والے لگائیں گے، پیچھے والے لگائیں گے، مل کے نعرہ حیدری۔ یہ آپ نے ایسے ہی ہاتھ اٹھائے جیسے رسول نے غدیر میں اٹھائے تھے، اور رسول نے درس دیا تھا جب بھی علی کا نام ہو تو دونوں ہاتھ اٹھے۔ تو کون تھا منکر ہے؟ کافر ہے جس کا منکر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت ہے جب پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کے لیے کبھی کسی نے نہیں کہا اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، قرآن کے لیے کبھی کسی نے نہیں کہا اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن کے لیے کبھی کسی نے نہیں کہا اس سے فساد ہوتا ہے۔ تو بھائی انڈیا کے ایک شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، کہتے ہیں جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہو، جسے بھی کرنا ہے دعا دیتے رہیے گا مجھے
4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں، آپ زیادہ تھکے ہوئے مجھ سے. جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے. یہی مزاج ہے اپنا، اسی کا عادی ہوں. علی کے حق کا بیان ہے. اگر فساد کی جڑ تو پھر میں اس شہر کا سب سے بڑا فساد ہے. کسی غم میں مبتلا نہ کرے. دل تو یہ چاہتا ہے آپ سنتے رہیں اور میں پڑھتا رہوں. صبح تک علی کا ذکر کرتے رہے. الحمدللہ 4.5 گھنٹے کی تو مجلس ہے. آپ کی دعا سے میں ملتان میں پڑھ کے آیا ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ آگے بھی جانا ہے، وہاں بھی فرش عذاب بچتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں میں جلدی آتا، میں اس بی بی کے لیے آتا ہوں جو پہلی محرم کو بلکہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اس بی بی کا پہلو بھی زخمی ہے. ہائے ہائے، آپ کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے جملہ خوب کہا میرے دانے، لیکن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے ایسا دیکھا آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو، ماں ہو کہ 18 سال کی ہو اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے؟ دیکھا کبھی تو مجھے بتانا. اگر ایسا دیکھا ہو آپ نے کہ 18 سال میں عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو، 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہو. ایک تو یہ بی بی ہے عزیزو جس کا آج ذکر کرنا ہے نا، وہ 6 مہینے کا ہے، اور اس کی ایک بہن ہے جو 3-4 سال. اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو، دنیا کا قانون ہے جب کوئی بچہ روتا ہے نا، اس کو چپ کرانے کے لیے کھلونا دیا جاتا ہے، ٹافیاں دی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، بچہ چپ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا ظلم تاریخ میں نہیں ہوا. زندان میں ایک بچی رو رہی تھی، اس کو چپ کرانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر گھما. بچی رو رہی ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو چھوٹی بچیاں ہیں اس کے سامنے سے تصویر اتار لی جاتی ہے. ایسا نہ ہو یہ اپنے باپ کی تصویر دیکھ لے. اے دنیا والوں، قیامت ٹوٹی اس وقت جب شام کے زندان میں تشت آیا. اب جو سکینہ بی بی نے تشت دیکھا ہے نا، دیکھ کے کہتی ہے مجھے بھوک نہیں لگی، میں تو اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی. عزیزو جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر. اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو، آپ کو پتا ہے جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، میں ماں سے بھی کہوں گا، جو باپ ہے ان سے بھی کہوں گا کہ 3-4 سال کی بچی کے منہ پہ نہ مارا کرو. فقط اس کے منہ پہ ہاتھ رکھو تو تمہارے ایک ہاتھ سے اس کا پورا منہ چھپ جاتا ہے. ہرگز نہ مارنا 3-4 سال کی بچی کو. عزادارو، جب سر آیا ہے نا، بی بی نے اپنی گود میں رکھا. دنیا کا قانون ہے باپ اپنی گود میں بیٹی کو بٹھاتا ہے.
اصغر کی بہن نے اپنی گود میں بابا کا سر رکھا، اس کے بعد اپنی انگلیوں سے کنگھا کرنا شروع کیا، کنگھا کرتی جا رہی ہے تو کیا جملہ کہتی ہے؟ بابا ان دختران شامی، بابا یہ شام کے امیروں کی بچیاں مخملی قالینوں پہ سوتی ہے، بابا تیری قسم ہے سکینہ مٹی میں سو۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ میں جو ذاکر یہاں پہ پڑھتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، ان سے معذرت کے ساتھ 4-5 منٹ اگر آج زیادہ ہو جائے تو مجھے ناراض نہ ہونا۔ اس کے بعد ایک جملہ کا بی بی نے کہتی ہے بابا من پیر نہ دوالا، بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا میں دیواروں کا سہارا لے گئی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں، بی بی ام رباب کی 2 نشانیاں تھیں، ایک کربلا میں رہ گئی، ایک شام میں رہ گئی۔ عزاداروں، جب ملتا ہے یہ بی بی جب دنیا سے گئی ہے نا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی جو یہ بی بی نہیں چھوڑتی تھی۔ عزاداروں، جب گٹھڑی کو کھولا ہے نا تو کیا دیکھا؟ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں اسی سال کربلا جانا نصیب کرے، خدا تمہیں وہ مقام دکھائے جہاں پہ علی کی بیٹی زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، جب کوئی نہ بچا نا کربلا کے میدان میں تو مولا نے ایک استغاثہ بلند کیا۔ کربلا کے میدان میں زہرا کے چاند نے استغاثہ بلند کیا، عرش سے فرشتوں نے جواب دیا، جنات آ گئے۔ وہ کیا استغاثہ تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من کوئی ہے جو اس حسین کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو بیویوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا، خیام سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ مولا خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ کیا منظر دیکھا؟ بیویاں رو رہی ہے، روتی جیوں کا مولا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا نا، علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ بابا بھی استغاثہ نہ کرانا، بابا آپ کا علی اصغر ابھی زندہ ہے، بابا استغاثہ نہیں کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا علی اصغر کو تیار کر کے دو۔ عزاداروں، علی اصغر کو تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جملے کہہ دوں جو مکتب میں لکھے ہیں، کہہ دوں وہ جملے۔ بھئی اکثر دیہاتوں میں ایک دستور ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اس کے ہاتھوں کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا جاتا ہے، ایک
سفید رنگ کا کپڑا لپیٹا جاتا ہے. بی بی ام رباب نے اصغر کو لٹا کے کپڑا لپیٹا. یہ وہ کپڑا ہے جو مولا حسین کو بھی مستحب ہے، سنت ہے. عزاداروں تیار کر کے مولا حسین کے حوالے کیا. مولا نے اپنے سینے سے لگایا. عزاداروں لشکر یزید کے سامنے آئے. ملتا ہے چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا یزیدیوں کا. عزاداروں زلجنا پہ نہیں بیٹھے، پیدل چل کے آیا.